آنے والی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ کسی ایسے بندے کے گھر بوٹی مت دینا جس کے یہاں قربانی ہو گئی ہو. اگر دینا تو اس کے گھر دینا جس کے گھر سال بھر سے گوشت نہ بنا ہو, 6 مہینے سے جس نے گوشت نہ دیکھا ہو, جس کے بیٹوں نے 8 دن سے کہا ہو ابا بوٹی کب ملے گی, تب اس کے باپ نے کہا تھا بیٹے بقرعید آنے والی ہے, ہو سکتا کوئی خدا کا بندہ ہمارے گھر بوٹیاں بھیج دے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کے گھر بھی رسمن 4 بوٹی مت بھیجنا, اتنا بھیج دینا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر جائے, اتنا مت دینا کہ تیری بوٹیوں کو لے کر کے غریب کے بچوں میں جھگڑا ہو جائے, کسی کے گھر کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے. اگر تجھے خدا رسول سے پیار ہے اتنا دے دینا اس کے بچے پیٹ بھر کے کھائیں, اور جب لے کے ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ جس نے ہمارا پیٹ بھرایا ہے تو اس کی نسلوں کا پیٹ بھرا دے. میں نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی, ایمان کہتا ہے کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ تم کو دعائیں دینے لگ جائے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ ایصال ثواب, نعرہ تکبیر. آ رہی ہے بقرعید, ہم لوگ تو رسمن دیتے کہنا بھائی بوٹی دیا خالہ کے گھر, اور خالہ کا فریج پہلے سے بھرا پڑا ہے, ماموں کے گھر دے کے آؤ, ماموں نے پہلے پورا کٹرا پیک کر رکھا فریج میں. وہ غریب جنہیں سال بھر سے پیٹ بھر کے گوشت نہیں ملا, جن کے بقرعید کے دن بھی گھر میں دال بنتی ہے, جس کی پڑوس میں بقرعید کے دن دال بنے, مجھے بتاؤ وہ خدا کو کیا جواب دے گے؟ یہی کہ کاٹا میں نے تھا, پائے سری میں نے 15 دن تک کھائے تھے, اسے بقرعید کہتے ہو؟ 8 دن فریج میں رکھ کے کھاتے ہو, کہتے ہو یہ عبادت کی ہے؟ عبادت یہ نہیں تھی یار, سب سے بڑی عبادت تو یہ تھی قربانی تو نے کی تھی. پہلی بوٹی نکل کے کسی غریب کے دسترخوان پہ جاتی, اس کا بچوں کا پیٹ بھر جاتا, تیری عید ہو جاتی, ان کی بھی عید ہو جاتی. یہ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ جو رسمن 4 بوٹی پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہو دو گے, اتنا دینا جس سے بلا پورا ہو. کئی بار نہ ایسا ہوتا ہے حضرت, لوگ نہ میٹھا تقسیم کرتے ہیں, تجھ سے کس نے کہا زبردستی میٹھا بانٹا, کس نے کہا تجھ سے؟ 3 لڈو بھیج دیے, گھر میں 5 آدمی, 5 بچے کسی کے, اور تم نے 5 لڈو بھیج دیے یا 4 بھیج دیے, تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. سوچا کریں ذرا, یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں بڑی ہیں. آپ نے 4 لڈو بھیج دیے, 5 بچے کسی کے, وہ ماں باپ کیا کریں گے جن کے 5 بچے تم نے 3 لڈو دیے؟ تو لڑتے بچے, نہیں مجھے کھانا, نہیں مجھے کھانا. تو نے خوشی تقسیم نہیں کی, تو نے اپنی خوشی سے کسی کے گھر میں آگ لگائی. تو سے کس نے کہا تھا 3 لڈو لے کے آ؟ ارے خود ہی کھا لیتا گھر میں بیٹھ کے, کم سے کم غریب کے گھر میں آگ تو نہیں لگتی. میں جانتا ہوں 3 بوٹیاں تھیلی میں باندھ کے بانٹی جاتی ہیں. کیا کرے گا غریب 3 بوٹیوں کا؟ 5 بوٹیوں کا کیا کرے گا؟ تیرا بقرعید میں پیٹ نہیں بھرا. یاد رکھو, یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا, جو گوشت کھانے کے لیے سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی. صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو. اور یہ بھی یاد رکھنا 7 حصے جانور میں جس میں ہوتے, اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہو تو باقی 6 کی بھی خراب ہو جاتی ہے. بہت ہوش سے قربانی کرنی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ تو 80 ہزار کا بکرا لا کے باندھے تماشا بنائے. قربانی کا مطلب تماشا نہیں ہے, قربانی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ, غریبوں کا حصہ رکھیں گے. یہ خیال کریں کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں جن کے گھر 8 دن سے گوشت نہیں آیا, شاید اسی بقرعید کا انتظار کریں. میرے حضور نے کتنا پیارا اسلام دیا, کتنا پیارا دین دیا. فرمایا خبردار, یا تو اتنا پکاؤ کہ پڑوس میں بھی دو, ورنہ ایسے پکانا کہ تیرے گوشت کی خوشبو تیرے پڑوسی کے بچوں تک نہ پہنچے. فرمایا اگر اچھی چیز لایا کرو نا تو اپنے بچوں کو کھلا کے اس کے چھلکے راہ میں مت ڈالنا. کہیں غریب کے بچوں کی نظر پڑ گئی نا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کر دیا, وہ غریب نہ دے سکا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہ ہے ہمارا اسلام, یہ ہے ہمارا دین, جو گوشت اور کھانے کی اچھی غذاؤں کو بھی کسی کو دکھا کر کے کھلانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خود سوچو ذرا. ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. اللہ کے خلیل کھڑے, یار مہمان بن جانا میرا, میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, چل میں تیرے ساتھ کھاؤں گا.
آیا بندہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا چل، جیسی لقمے کے لیے ہاتھ اڑایا، کہنے لگے ٹھہر، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ کہا میرا رب ہے اللہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو، جب میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ کھلانا تو کھلاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے کہا نام لے گا تو کھا گا ورنہ اٹھ۔ اس نے لقمہ چھوڑ دیا، اٹھ کے چلا۔ ابھی نکلا تھا جبریل آ گئے، خلیل کیوں بھگا دیا تو نے؟ کہا مالک وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا، اور میرا دوست ہے تو، میں تیرا دوست ہوں، میرے دسترخوان پہ کوئی تیرے نام کے بغیر کھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس نے تیرا نام لینے سے انکار کیا، میں نے اسے بھگا دیا۔ رب نے فرمایا خلیل تجھے پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 70 سال ہے، یہ 70 سال سے ہمارا نام نہیں لیتا ہے، ہم اسے 70 سال سے کھلا رہے ہیں، کیا بات ہے، کبھی ہم نے اس کو نہیں منع کیا، تو نے اس کو کیسے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ رو دیے۔ مالک تیرا کیا فیصلہ؟ فرمایا سن، وہ ہمارا بندہ ہے، تو کھانا بعد میں کھائے گا، پہلے جسے ناراض کیا ہے اسے منا کے لے گیا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے خلیل سے۔ کس کے لیے؟ ایسے بندے کے لیے جو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا۔ خلیل پہلے منع کے لا، اللہ کے خلیل اٹھے ہیں، جا کے ہاتھ پکڑا، یار راضی ہو جا، لوٹ چل، واپس چل میرے ساتھ کھا لے۔ اس نے کہا میں کھا تو لوں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا تیری مرضی، مت لے میرے رب کا نام مگر چل کھا لے۔ اس نے کہا بتا تو ابراہیم، ابھی تیور بدلے ہوئے تھے، اب لہجہ بدلا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ کل کہہ رہا تھا کہ اس کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اب کیوں آ گیا بلانے کے لیے؟ رو کے خلیل نے کہا تھا، اور جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اگر کھانا ہے پہلے اسے منا کے لا، اگر وہ کھائے گا تب خلیل تو کھائے گا۔ اس نے اتنا سنا، چیخ نکلی، کہنے لگا واہ رے رب، جب میں تجھے پیار نہیں کرتا تو تو اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں تجھ سے پیار کروں گا تو تو کتنا پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، وہ اتنا کریم ہے، اگر وہ کافر کو ٹکڑے دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے گا؟ راضی کرو اللہ کا۔ اور ایک بات اور آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی، سنیں ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چلیں تھوڑی دیر آگیا، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں اگلی بات کرنے لگا، میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں بڑی کام کر جاتی ہیں، جو کام دوائیں نہیں کرتی وہ کام دعائیں کر جاتی ہیں۔ ہاں قاری سلامت صاحب یہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاں ہمارے پاس ایک بستی ہے اکا، اس مٹی نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا۔ ہاں اور بچپن سے ہم نے اس زمین کی تاریخیں پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، اکا میں اگر بدمعاش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے، ہاں بدمعاش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے، اور نمازی کا اپنا جلال ہے۔ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدمعاش بھی تھے تو نمازی اتنے پکے تھے، چوری کر کے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو مصلی بغل میں ہی رہتا تھا۔ قرآن شریف جیب میں، مصلی بغل میں، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، اور جب بندہ نیت باندھ لیتا تھا تو بڑی بڑی فوج میں طاقت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈالنا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری کائنات کا حاکم ہے، پھر کسی کی اوقات نہیں جو سن رہے نا میری بات۔ تو میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی دعائیں وہ کام کر جاتی ہیں۔